معاملہ ہو، شادی کا ہو اور مغنی کا ہو یا پھر موت کا ہو، کوئی انسان کی زندگی کا فنکشن ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سراسر آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن ہم کیسے وہ دکھائیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس ذات اطہر کے لیے دنیا کو بسایا اور بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں رب کائنات نے کہہ دیا کیا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا، اور فلک کے ستارے نہ عرش معلّہ بناتا نہ اللہ، یہ بتلایا ہے۔ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے ساری چیزوں کو، آسمانوں کو بلندی ملی، وہ نبی پاک کے صدقے میں ملی۔ یہ زمین کو بچھایا گیا تو نبی پاک کے صدقے میں بچھایا گیا۔ مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا تو نبی پاک کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ آج جو میں اور آپ نعمتیں کھا رہے ہیں اور کھا کر کے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہے ہیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، کبھی مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، کیا کل قیامت کے دن اس کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ کیسے کر پائیں گے؟ کیا ہمیں اپنے اعمال پر اتنا اعتقاد ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں چلے جائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر پوچھا گیا تھا کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ بھلا اتنی پاک اور اتنی صفاق جو نبیوں کے سردار ہیں، جو اماموں کے سردار ہیں، نبی مکرم ہے، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جب وہ ذات اطہر خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، پھر میرا اور آپ کا کہاں شمار ہو جائے گا؟ کہاں شمار ہو جائے گا؟ کبھی ہمارے دماغ میں دل میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ ہم تو بس دنیا کے چکر میں پتہ نہیں معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اور ہر طریقے سے ہر طرف سے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ جماعت والے بیچارے اپنے طریقے سے محنت کر رہے ہیں، مدارس والے اپنے طریقے سے محنت کر رہے ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ایک مفتی تو ہماری جیب میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں۔ کیوں نہیں اثر؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، بالکل نیچے سطح پر آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا کرتا ہے، تیسرا، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خیر کی بات، اگر کوئی دین کی بات اس کو سمجھائی جائے، اس کو نماز کے لیے کہا جائے، اس کو رمضان کے روزے کے لیے کہا جائے، تو وہ ادھر سے سنے گا اور ادھر پر بات کرے گا۔ میرے بھائی، اب بھی وقت ہے اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، خدا کی قسم موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور کیسی توبہ؟ یہ مایوس مت ہونا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تمہاری توبہ ایسی ہو جیسے نصوح نامی شخص کی توبہ تھی۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ ایسی پسند آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت سے کسی نام سنا دی کہ تمہاری توبہ آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے مثال دے کیا کہ تمہاری توبہ ایسی ہو جیسے نصوح نامی شخص کی توبہ۔ کون نصوح نامی؟ کون؟ وہ نصوح نہ تو مرد تھا اور نہ عورت۔
مفسرین کرام نے یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نسو نامی شخص کاروبار کی طرف سے بہت پریشان تھا. اس حالت کو دیکھ کر کوئی اپنے یہاں اس کو کام کے لیے نہیں رکھتا تھا. اللہ نے تھا تو وہ مرد، لیکن اس کو چال چلن ایسے دے دی کہ جیسے عورتوں کو دی جاتی ہے. اس کا چلنا بھی، اس کا بات کرنا، اس کا لینا دینا سب عورتوں والا تھا. اللہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ جب وہ پریشان ہو گیا، کافی پریشان ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جب اللہ نے مجھے عورت جیسا یہ رنگ دیا ہے تو کیوں نہ میں سارا کا سارا ہی اس میں تبدیل ہو کر اپنے آپ کو عورت ہی بنا. تو اس نے کان بنوائے، اپنا لباس چینج کیا اور پہنچ گیا دربار میں بادشاہ کے. اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں. اس نے اپنے الفاظ بھی بدل دیے اور میں بہت پریشان ہوں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی کمانے والا ہے نہیں. تو بادشاہ نے اس کو اپنے جو ملکائیں تھی ان کے کام کے لیے اپنے یہاں رکھ دیا. چنانچہ وہ نسو نامی شخص ان کے پوشیدہ کام کو کرتا، ان کی پوشاک کو بدلواتا اور ان کے جو بھی گپت کام تھے وہ سب کرتا تھا. ایسے ہی چلتا رہا. کافی دنوں کے بعد محل کا ایک سب سے قیمتی محل کے اندر موتی تھا، وہ گم ہو گیا. اب گم ہونے کے بعد پورے محل میں چرچا ہوئی. اب یہ بات بادشاہ سلامت تک بھی پہنچ گئی. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جتنے بھی محل کے دروازے ہیں سب کو بند کر دیا جائے اور جتنی عورتیں اندر ہیں سب کو بندھانا یعنی ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جائے. اب جب یہ فرمان صادر ہوا بادشاہ کی طرف سے تو فرمان تو نسو نامی شخص کے کان نہیں پہنچنا تھا. اب جب یہ فرمان اس کے کان میں پہنچتا ہے اس کو تو فکر ہوگی کہ آج تو تیرا رات فاش ہو جائے گا. اور بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ عورت نہیں مرد ہے تو آج تو تیرا سر قلم ہونا پکا ہوگا. اسے فکر ہوگی. چنانچہ اس نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے کہا ہے اللہ آج تو ہی، اب تک میں دنیا کو دھوکہ دیتا رہا، آج تو ہی ہے. تو رب ہے، سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، سب کا مالک تو ہی ہے، سب کے راز کو تو ہی جانتا ہے. میں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن آپ کی رات کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے وہ یہ کہہ کر ایک کونے پر چلا گیا محل اور وہاں جا کر کے وہ سجدے میں گرتا ہے اور اللہ کو اس قدر پکارتا ہے، ایسے راہداری سے ایسے رو رو کر اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ کو یہ پکار اور یہ رونا اتنا پسند آ گیا کہ جب انسان روتا ہے تو پھر وہ ہلکا سا سوتا بھی ہے. اس کو ہلکی سی نیند آئی، اس کی آنکھ میچی، اس کو ہلکی سی نیند آئی اور جب نیند آنے کے بعد صرف 2 یا 3 سیکنڈ ہوئی تھی، اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کے کان میں آواز آئی کہ اب تلاشی کو بند کر دیا جائے. وہ موتی مل چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سارے کام کو، سارے آنے والے کام کو اور آنے والی آفات کو ختم کرنے کے بعد اس موتی کو ان کے ہاتھ میں پہنچا دیا. اور اللہ نے آنے والی قیامت تک انسانوں کو یہ مثال دی کہ اے ایمان والو، اگر تمہاری توبہ ایسی ہو جیسے نسو نامی شخص کی توبہ تھی، ایسی توبہ اللہ کو چاہیے. تو کیا ہم بھی اللہ کو اس طرح پکار سکتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے بشرطے کہ کوئی کرنے والا ہو. ہمارے پاس تو پہلی بات وقت ہی نہیں. یہاں اعلان ہوتا ہے، جماعت آتی ہے یا پھر تعلیم کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس نماز بھی، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، نماز بھی اللہ کی قسم فرض ہے یہ نماز. اس لیے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے. آپ اپنے گہوان کے اندر چھانٹ لو اور ٹٹول لو، یہ تو جہنم کے ڈر سے نماز پڑھی جا رہی ہے.
کیونکہ ماشاءاللہ فجر میں بھی تعلیم ہوتی ہے، عصر میں بھی ہوتی ہے، اور پھر ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور جہنم کا، دوزخ کا، قبر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ایمانداری سے اپنے دل میں جھانک کر کے یہ بتاؤ، کبھی تم نے اللہ کے خوف سے نماز پڑھی؟ جس دن اللہ کے خوف سے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کی تاثیر ہی الگ ہے، اس نماز کی تاثیر ہی الگ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نمازوں کو درست کریں، اور اللہ کے گھر میں آئے، جب منادی اللہ کا منادی اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے سب کاروبار کو سب ختم کر کے مسجد کے لیے آئے۔ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں بچا کہ ہم صرف 15-20 منٹ کے لیے اپنی نماز، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، مسجد میں آ جائیں؟ غور کرو، خدا کی قسم غور کرو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا، جو کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے وہ گھمنڈی ہے، گھمنڈی ہے، وہ گھمنڈی ہے، گھمنڈ ہے اس کو اپنے اوپر کہ روزی اللہ تھوڑا ہی دیتا ہے، روزی تو میری دکان دیتی ہے، روزی اللہ تھوڑا ہی دیتا ہے، روزی تو میرا کاروبار دیتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر یہ عقیدہ ہمارا بن چکا ہے کہ روزی کا مالک اللہ نہیں دکان ہے، تو ہم اللہ معاف کرے ایمان سے نکل چکے ہیں۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہوتی ہے، اللہ روزی رساں ہے، اللہ سب کچھ ہے، اولاد دینے والا، زندگی بنانے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ آج اسی عقیدے کے اندر ہمارے گڑبڑ ہے۔ سب سے پہلا سنا یہ ہے، لیکن اسی سب سے پہلے عقیدے کے اندر ہماری گڑبڑ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے تو میرے بھائی نماز نماز ایک بھی کھول نہیں ہونی چاہے کرتے رہتے ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اللہ کے لیے جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا